اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مخزن جود و سخاوت پے کرے عظمت و شرافت سراپا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی اس کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھے، اس کی ناک مٹی میں ملے جس پر رمضان کا مہینہ آیا پھر اس کی بخشش ہونے سے پہلے ہی گزر گیا، اور اس کی ناک مٹی میں ملے جس نے اپنے بوڑھے والدین کو پایا اور انہوں نے اسے جنت میں داخل نہ کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے جن کی پہلے سے اچھی نیتیں نہ ہوں وہ اچھی نیتیں فرما لیں، جن کی نیتیں ہیں وہ مزید توجہ فرما لیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے جو کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ ہے، کل صفحات 44 ثواب بڑھانے کے نسخے صفحہ 3 پر فرماتے ہیں نیت کے بارے میں 5 اہم مدنی پھول۔ نمبر 1، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی نیک کام کا ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 2، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ 3، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ دل میں نیت موجود نہ ہونے کی صورت میں صرف زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر لینے سے نیت نہیں ہوگی۔ 4، کسی بھی عمل خیر میں اچھی نیت کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل کیا جا رہا ہے دل اس کی طرف متوجہ ہو اور وہ عمل رضا الہی عز و جل کے لیے ہو۔ اس نیت سے عبادات کو ایک دوسرے سے الگ کرنا یا عبادت اور عادت میں فرق کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یاد رہے، سوچ یا بے توجہی سے ارادہ کرنا ان سب سے نیتیں کوسوں دور ہے، کیونکہ نیت اس بات کا نام ہے کہ دل اس کام کو کرنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی عزم مصمم اور پکا ارادہ ہو۔ 5، جو اچھی نیتوں کا عادی نہیں اسے شروع میں بتکلف اس کی عادت بنانی پڑے گی۔ مطلوبہ نیک کام شروع کرنے سے قبل کچھ رک کر موقع کی مناسبت سے سر جھکائیے، آنکھ بند کیجیے، ذہن کو مختلف خیالات سے خالی کر کر نیتوں کے لیے یکسو ہو جانا مفید ہے۔ ادھر ادھر نظریں گھماتے، بدن سہلاتے کھجاتے، کوئی چیز رکھتے اٹھاتے یا جلد بازی کے ساتھ نیتیں کرنا چاہیں گے تو شاید نہیں ہو پائیں گی۔ نیتوں کی عادت بنانے کے لیے ان کی اہمیت پر نظر رکھتے ہوئے آپ کو سنجیدگی کے ساتھ اپنا ذہن بنانا پڑے گا۔
تو اچھی اچھی نیتوں کا ذہن بنائیے، اور یہ یاد رکھیے کہ امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا۔ ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیتوں ہی کا عطا فرمایا۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے مدنی انقلاب کے 10 حروف کی نسبت سے سلسلہ مدنی انقلاب دیکھنے کی 10 نیتوں میں سے حسب حال نیتیں کریں مگر ٹھہریں۔ امیر اہل سنت کا مدنی پھول سماعت فرمائیے۔ دوسروں کی موجودگی میں نیت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیے۔ دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اس لیے ہاتھ اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیت کر رہا ہے، یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ اول تاخیر سلسلے میں شریک رہوں گا، جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو درود شریف، انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہو تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے کسی کا ذکر ہو تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے جواب دوں گا۔ سلسلے میں بیان ہونے والی مدنی بہار سے خود بھی درس حاصل کروں گا، ثواب کی خاطر دوسروں کے آگے بیان کروں گا۔ دل میں کیفیت پائی تو دوسروں کی ترغیب کے لیے اپنی اچھی نیتیں SMS کروں گا۔ الی غیر ذالک من نیات کثیرہ، جس قدر نیتیں زیادہ انشاء اللہ عز و جل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ آج کے سلسلے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب بوسیلہ رحمت للعالمین برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انبیاء و مرسلین، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملات و عاملین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً سرکار اعلیٰ حضرت اور امیر اہل سنت، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عتبہ بن غلام علیہ رحمت اللہ السلام توبہ سے قبل کسی حسین عورت پر فریفتہ ہوئے اور اس سے کسی ہیلے کے ذریعے اپنے عشق کا اظہار کر دیا۔ اس عورت نے اپنی کنیز کے ذریعے دریافت کروایا کہ آپ نے میرے جسم کا کون سا حصہ دیکھا ہے جو آپ کو بھایا؟ آپ نے کہا تمہاری آنکھیں دیکھ کر عاشق ہوا ہوں۔ اس کے جواب میں اس نیک خصلت خاتون نے اپنی دونوں آنکھیں نکال کر آپ کی خدمت میں روانہ کرتے ہوئے کنیز سے کہلوا دیا جس چیز پر آپ فریفتہ ہوئے تھے وہ حاضر ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ کے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی اور آپ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی کی خدمت میں حاضر ہو کر تائب ہو گئے اور فیوز باطنی سے بہرور ہو کر مشغول عبادت رہے۔ خود اپنے ہاتھ سے جو کاش کرتے پھر اس کا آٹا پیس کر پانی میں تر کر کے دھوپ میں خشک کر لیا کرتے اور پورے ہفتے ایک ایک ٹکیا کھا کر عبادت میں مشغول رہتے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو آج ہم آپ کے سامنے اسی طرح ایک اسلامی بھائی کا سلسلہ لے کر آ رہے ہیں کہ جن کے ماضی کی حالت بہت مختلف تھی۔ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کس طرح آئے، پھر ان کا دوسری جگہ جانا ہو گیا، پھر ماحول ملا، ماحول میں آنے کے بعد بھی ماحول کی برکات ابتداءً انہیں حاصل نہ ہو سکی اور بہت ساری آزمائشوں سے گزرنے کے بعد آج یہ اسلامی بھائی ہمارے درمیان ہیں۔ آئیے ان کی
ماحول میں آنے سے پہلے کے واقعات انہی سے سنتے ہیں۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی بہاریں چونکہ نیکی کی دعوت کا ذریعہ ہیں، لہٰذا میں اپنی مدنی بہار کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ دوسروں کی ترغیب اور تحریض کا سامان کروں گا۔ اچھے ماحول جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس کی برکتوں کا پرچار کروں گا۔ شہرت اور حب جاہ سے بچتے ہوئے نیکیوں کا تذکرہ صرف تحدیث نعمت کے لیے کروں گا۔ مسلمانوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے ان کی تباہ کاریوں کا تذکرہ کروں گا۔ مدنی بہار کے ذریعے دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں مثلاً مدنی چینل، مدنی مذاکرہ، درس فیضان سنت، سنتوں بھرے اصلاحی بیانات وغیرہ کی ترغیب کا سامان بنوں گا۔ سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت، مدنی قافلے میں سفر اور مدنی انعامات پر عمل کا ذہن دینے کی کوشش کروں گا۔ مدنی بہار بیان کرتے ہوئے دوسرے مسلمانوں کی غیبت سے بچوں گا۔ فضول گوئی اور بیکار طوالت سے گریز کروں گا۔ جھوٹے مبالغے سے کنارہ کشی کروں گا۔ دوسروں کے عیب نہیں اچھالوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ میرا نام محمد اسلم اتاری، کھڑی شریف سے میرا تعلق ہے اور محمدی کابینہ میں میری مدنی انعامات کی سطح پر، کابینہ سطح پر مدنی انعامات کی ذمہ داری ہے۔ بچپن میرا ایسے ہی گزرا جس طرح عام طور پر نارمل لوگوں کے بچوں کا گزرتا ہے۔ دینی تربیت تو بچپن سے نہیں ہوئی اور فلموں ڈراموں کا ماحول ہی بچپن سے گھر میں ملا۔ جو ہی آنکھ کھولی اور جو تھوڑا سا ہوش سنبھالا تو گانے باجے، فلمیں ڈرامے، یہی دیکھتے دیکھتے پروان چڑھے، اور پھر یہی فلمیں ڈرامے جو ہیں وہ گناہوں کی طرف لے جانے میں معاون بنے، اور پھر اس کے ساتھ ہی بری صحبت جو تھی، دوستوں کی بری صحبت، جو فرینڈ سرکل تھا ہمارا، 4 سے 5 دوست ہم جو تھے، وہ 4-5 دوست تھی، یعنی کہ بس ہر وقت دھن ایک ہوتی تھی، اور یہی ہوتا تھا کہ یار کسی طریقے سے کون سا گناہ کرنا ہے، لوگوں کو ستانا ہے، اور چوریاں بھی کرتے، یعنی کہ بہت بڑی عادت تھی یہ گھر میری، خاص کر میری دوستوں میں، کہ اپنے دوستوں کو خوش رکھنے کے لیے، ان کو کھلانے پلانے کے لیے میں اکثر چوریاں کیا کرتا تھا۔ بچپن سے ہی، یعنی کہ 6-7 سال کی عمر سے ہی یاد پڑ گئی تھی مجھے، اور میں اکثر والد صاحب کے بھی پیسے نکال لیتا، والدہ کے پیسے نکالتا، پکڑا بھی گیا، مار بھی کھائی اس میں، لیکن یہ عادت چھوٹی نہیں، پختہ ہوتی گئی، کیونکہ دوست ایسے تھے، دوست کہتے تھے کہ یار پیسے لے کر آؤ تم، آج یہ چیز کھانی ہے، آج یہ کام کریں گے۔ کرکٹ کا شوق ہوتا تھا تو بیٹ وغیرہ خریدنے کے لیے، گیند خریدنے کے لیے، تو بس اسی چکروں میں جو ہے نا وہ چوریاں وغیرہ جو ہے پھر عادت پڑتی گئی، اور یہ عادت کافی بڑھ گئی۔ پھر اسکول کا ماحول تھا، وہ وہاں پر بھی دوست ایسے ہی تھے۔ تو اس دوران 94 میں والدہ کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد میرے بھائی جان تھے، بڑے بھائی ایئر فورس میں تھے، تو میاں والی پنجاب سے ان کی ٹرانسفر ہوئی، اور وہ چونکہ ہم کراچی میں رہا کرتے تھے اس وقت، تو باب المدینہ کراچی میں کٹی پہاڑی کے قریب، تو وہاں سے اب میرے بھائی نے ٹرانسفر کروا کے وہ ہمارے پاس کراچی میں آگے تاکہ کفالت وغیرہ کر سکیں۔ والد صاحب کو موجود تھے گھر میں، اور والد صاحب، لیکن گھر کا نظام وغیرہ جو تھا وہ سارا بڑے بھائی کے ہاتھ میں تھا۔ اب بھائی جان مجھے اب لے کر وہ پی ایف بیس مسرور میں وہاں پر چلے گئے، تو اب چونکہ مجھے والد صاحب کی نہیں دیکھتے تھے، تو اب مجھے گناہ کرنے میں یعنی کہ اب کوئی رکاوٹ بظاہر رہی نہیں تھی۔ اور پھر دوست وہاں پر جا کے جو ہے وہ بھی ظاہر ہے جیسا بندہ ہوتا ہے تو ویسے اپنے دوست ڈھونڈ لیتا ہے، تو وہاں پر بھی مجھے ویسے ہی دوست مل گئے، اور انہوں نے یعنی کہ میں نے ان کو خراب کیا یا انہوں نے مجھے خراب کیا، بہت دور تک یعنی کہ ہمارا راستہ نکل گئے، چوریاں کرنی ہیں اور اس میں چیزیں لوگوں کی غائب کر دینی، اٹھا لینی۔ کیونکہ ابھی میں میٹرک کا طالب علم تھا، 9th میں تھا، تو اس حوالے سے کہ عمر بھی تقریباً 13-14 سال کے قریب تھی میری، لیکن گناہوں کی وجہ سے یعنی کہ وہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ہم یعنی کہ بڑی عمر کے ہیں یا بچے ہیں ابھی، اس وجہ یعنی بچکانہ عمر میں ہی یعنی کہ چھوٹی عمر سے یہ چونکہ گناہوں کی سلسلہ شروع ہو چکا تھا، تو اب یعنی کہ یہ گناہوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور کوئی اس کی یعنی کہ نظر نہیں آتی تھی، اور یعنی کہ اس قدر میں اپنے علاقے کے اندر، اپنے کیمپ کے اندر جو ہمارا کیمپ ہوتا تھا، تو وہاں پر اتنا یعنی کہ بدنام اس طرح کا ہو گیا تھا کہ
خود میرے اپنی کانوں سے یعنی کہ 2 لڑکے جو ہوتے تھے یار جو میرے ساتھ جو کھیلا کرتے تھے، تو وہ ان کی مائیں جو ہیں وہ منع کرتی تھی ان کو کہ یار تم نے اسلم کے ساتھ نہیں کھیلا. اگر اسلم کے ساتھ یعنی کہ مجھے دیکھ لیتے وہ کہ اسلم کے ساتھ ان کا بچہ کھیل رہا ہو تو مائیں یا ان کے بڑے بھائی یا ان کے والد جو ہوتے تھے وہ مار کر جو ہے ان کو ساتھ لے جاتے تھے. اتنا بھی کوئی گوارا نہیں کرتا تھا کہ اسلم کے ساتھ ہمارا بچہ کھیلے. تو اب چونکہ پھر یہ اپنے علاقے میں چونکہ بدنام ہو چکا تھا، پھر دوسرے علاقے میں جا کے کھیلنا، پھر ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں کرنا، پھر اسی طریقے سے یعنی کہ عمر گزرتی رہی اور گناہوں کی طرف چلتے رہے. تو اسکول کا جو دور تھا وہاں پر بھی گانوں کا بہت شوق تھا، اور یعنی کہ ایک سے ایک بڑھ کر گانا. یعنی کہ اسکول میں ہمارے ایک مرتبہ مقابلہ ہوا کہ جس طرح یعنی کہ ایک گانا ختم ہوتا ہے اس کا جو آخری حرف ہوتا ہے اس سے نیا گانا شروع کیا جاتا ہے. تو یعنی کہ پورے اسکول میں جو یعنی کہ جس نے ٹاپ کیا اس چیز کے اندر یعنی کہ جو مقابلہ جیتا تو وہ میں یعنی کہ ابھی 9ویں میں تھا، لیکن میری یعنی کہ وہ ایسے گانے سن سن کے یعنی کہ اور بڑا فخر سا محسوس کرتا تھا کہ کوئی میری کوئی تعریف کرتا تھا یار اس کو گانے بہت آتے ہیں، یعنی اشعار بڑے آتے ہیں اس کو. پھر وہ گانوں کا شوق تھا، پھر وہ بڑھتے چلے گئے. پھر اسکول کے اندر مقابلے ہوتے تھے، ٹیبلو وغیرہ پیش کیے جاتے تھے اور ڈرامے وغیرہ پیش کیے جاتے تھے، ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا کیونکہ اداکاری کا بہت شوق آتا تھا مجھے، اور ہر ایکٹر کی نقل اتارنا، پھر ان کے جیسی اداکاری کرنا. تو اس طرح کی یعنی کہ ڈرامے وغیرہ بند اسکول کالج میں ہوتے ہیں، ٹیبلو وغیرہ پیش کیے جاتے ہیں، کوئی فنکشن وغیرہ ہوتا ہے اس میں بھی یعنی کہ 2-3 سال جو پورا میں ہوتے رہے تو ان میں ہمیشہ فرسٹ آتا رہا اس حوالے سے. پھر ٹیوشن سینٹر ہوتا تھا ہمارا وہاں پر، تو ایک مرتبہ 14 اگست کا پروگرام تھا تو وہاں پر بھی یعنی کہ ڈرامے وغیرہ تھے. 2 ڈراموں میں نے حصہ لیا اور دونوں میں نے یعنی کہ فرسٹ میں ایک میں فرسٹ اور ایک میں 3rd پوزیشن حاصل کی. گناہوں کی جو عادتیں شروع ہوئیں یعنی کہ گناہ کی طرف جو ذہن بندہ چلا گیا وہ تو ایک وجہ تھی کہ والدین کی طرف سے کیونکہ دینی تربیت نہیں تھی. فلمیں ڈرامے دیکھنے کا ماحول تھا. جمعے کو اس وقت جمعہ کو چھٹی ہوتی تھی تو جمعرات والے دن میرے والد صاحب وہ VCR اور TV لے کر آنا، تو اس وقت وہ کرائے پر ملا کرتے تھے تو اب والدین بھی ساتھ میں بیٹھ کر وہ فلم دیکھ رہے ہوتے تھے. تو اسی طرح یعنی فلموں ڈراموں کی عادتیں پڑھنا شروع ہوئیں ہمیں. تو پھر اس کے بعد پھر دوست بھی ہمیں ایسے ملے کہ مجھے یعنی کہ بیڈ سوسائٹی جو تھی ہماری فرینڈ سرکل جو تھا ہمارا، تو اس نے مجھے گناہوں کی طرح یعنی کہ ہر گناہ میں نا وہ مجھے آگے کیا کرتے تھے. تو تھوڑی سی تعریف کر کے مجھے شے دے کے تو شاباش دے کے تو میرے دوست مجھے آگے کیا کرتے تھے کہ یار تم جو نا یہ بولنے میں ٹھیک ہو اور کرنے میں ٹھیک ہو. کیونکہ والد صاحب میرے پولیس میں تھے تو وہ مجھے یہ بھی دیتے کہ یار اگر کچھ ہوا بھی نہ تو تمہارے والد صاحب تمہیں بچا لیں گے، مسئلہ نہیں ہے تمہارے لیے. تو اس طرح یعنی دوستوں نے مجھے یعنی کہ 1-2 دوست تھے میرے تو انہوں نے مجھے یعنی کہ یہ گناہوں کی طرف دھکیلنا شروع کیا. جس طرح آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بندہ بظاہر نیک ہوتا ہے لیکن وہ اس کی سوسائٹی ایسی ہوتی ہے کہ دوستوں کے ساتھ اچھا یعنی کہ دوست نہیں ہوتا، اس جن کے اٹھنا بیٹھنا جن میں ہوتا ہے بندہ بظاہر یعنی کہ نیک ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ دوست اس کے نیک نہیں ہوتے یا اچھے ماحول کی تربیت نہیں ہوتی تو بعض اوقات نیک آدمی کو بھی جو برے دوست ہوتے ہیں وہ اس کو گناہوں کی طرف دھکیل کے لے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ کھینچتے ہیں. شیطان بھی چونکہ پیچھے پڑا ہوتا ہے چونکہ والدہ کا سر سے سایہ اٹھ چکا تھا. والد صاحب صبح جاتے تھے اور رات گئے واپس لوٹتے تھے گھر اور میں گھر میں اکیلا ہوتا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا. اب جناب گھر میں ڈش لگ گئے ہمارے تو اب چونکہ وہ یعنی کہ اس دور میں اتنی زیادہ ڈش کا کانسیپٹ وغیرہ نہیں تھا، ڈش اتنی عام نہیں تھی. تو اب ڈش اینٹینا جب ہمارے گھر میں لگ گیا تو اب فلمیں دیکھنے میں اور زیادہ آسانی ہو گئی ہمیں. یعنی کہ وہ پہلے پیسے خرچ کر کے دیکھتے تھے، اب یعنی کہ مفت میں مل رہی ہوتی تھی. اب سارا دن کوئی کام نہیں ہے سوائے فلم دیکھنے کے، اور جب وہ نئی کوئی فلم آتی تھی تو اس کا کوئی ٹریلر وغیرہ چلتا تھا TV کے اوپر تو اب میں جا کے پہلے سے لڑکوں کو بتا دیتا بھائی دیکھو فلانی جو نا فلاں اداکار کی فلاں فلم آنے والی ہے. وہ بڑے حیران ہوتے ہیں یار تمہیں کہاں سے رپورٹ مل جاتی ہے، کہاں سے پتہ کر کے آتے ہو؟ میں نے دیکھ لینا بس ہفتے 1.5 کے اندر جو نا اس کی فلانی فلم آ رہی ہے. وہ جناب ویڈیو سینٹر والے بڑے حیران ہوتے ہیں یار تمہیں کہاں سے رپورٹ ملتی ہے. تو میں نے کہا یار میں ہمارے گھر میں ڈش وغیرہ لگا ہوا اس طرح کا تو اس پہ ٹریلر چلتا ہے فلم کا تو پتہ چل جاتا مجھے. پھر وہ مجھے جو ہے نا وہ یعنی کہ جب بھی کوئی پوچھتے تھے دکاندار کو ویڈیو سینٹر والے ملتے ہیں ہمیں تو کہتے ہیں یار ہاں آج کل اب کون سی نئی فلم آنے والی ہے، اچھا وہ فلاں اداکار جو ہیرو ہے اس کی کوئی نئی فلم آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. تو اس حوالے سے جو نا وہ بھی ایک تھا تو بڑی خوشی ہوتی، بڑی خوشی محسوس ہوتی تھی اس چیز میں کہ یہ دیکھو یار کسی کو پتہ نہیں ہے، اچھا فلم کا مجھے پتہ ہے، اچھا گانا کوئی نیا ریلیز ہونا تھا تو میری کوشش ہوتی کہ سب سے پہلے لوگ میری زبان سے وہ گانا سنیں. لوگوں یعنی کہ ابھی کسی نے بھی نہ سنا ہو سب سے پہلے میں اس کو جا کے نا اپنے علاقے کے اندر معاشرے کے اندر میں سب سے پہلے وہ گانا سناؤں.
تو یہ ایک ہوتا تھا ہمارے میرے یعنی کہ شوق تھا، مجھے گانے کا بہت شوق تھا، اور یہ جو بس فلمیں ڈرامے اور گانے باجے اسی کے بس سمجھتا تھا کہ شاید میری زندگی کا یہی ہے. بس صبح یعنی کہ رات جب سوتا تھا اور VCR چل رہا ہوتا تھا، فلمیں چل رہی ہوتی یا گانے وغیرہ لگائے ہوتے تھے، اور اس یعنی واک مین ہوتا تھا تو اس میں ہیڈ فون لگا کے گانے وغیرہ سنتے سنتے سو جانا، اور پھر صبح اٹھنا تو پھر وہیں سے جو ہے نا وہ آن کرنا ٹیپ، اور وہیں سے گانے وغیرہ اسٹارٹ کرنا، اپنے سننا شروع کرنا. تو بس یعنی کہ محرم آتا تو محرم میں اب بس محرم پتہ لگتا ہے، والد صاحب کہتے ہیں کہ محرم آ رہا ہے بیٹا اب یہ گانے وغیرہ چھوڑ دو. تو اب ہوتا تھا یار یہ 10 دن کس طرح گزریں گے، 10 دن گانے نہیں سنوں گا. تو پھر وہ واک مین لے کے رکھا ہوتا تھا، پھر وہ خاموشی کے ساتھ چھپ کے یا چادر وغیرہ کر کے جو ہے، یا والد صاحب آگے پیچھے رہتے تھے تو چھت کے اوپر چڑھ کے تو گانے وغیرہ سننے لازمی ہوتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے، گانوں کی عادت چھوٹتی نہیں تھی ہماری. شوق اس قدر ہوتا تھا کھیلنے کا، چونکہ اپنے علاقے کی جو ٹیم تھی کیمپ کی اس کا بھی میں کپتان ہوا کرتا تھا. تو اب یعنی کہ وہ بعض اوقات یعنی کہ صبح گھر سے نکلنا، کیونکہ جمعہ چھٹی ہوتی تھی سب سو رہے ہوتے تھے، تو بغیر ناشتے کے جو ہے نا وہ گھر سے نکل جانا. تو اب جا کے وکٹیں اٹھانا، لڑکوں کو جمع کرنا، ایک ایک کو گھر میں جا کے اس کو بلا کر لے کر آنا گراؤنڈ کی طرف، ان کو سب کو جمع کرنا. اور پھر یعنی کہ بعض اوقات ایسا بھی کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں یعنی کمزوری کی وجہ سے یعنی ناشتہ نہیں کیا ہوتا تھا تو گراؤنڈ میں بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا. تو لوگ بڑی تعریف اس وجہ نہیں کرتے تھے، یار دیکھو اس کو کتنا شوق ہے، یہ دیکھنا بڑے ہو گئے یعنی کہ ایک دن آئے گا کہ بڑا کھلاڑی بنے گا یہ. تو میں اسی چیز میں خوش ہو جاتا تھا کہ یار یہ دیکھو لوگ جو ہے نا میرے یعنی کہ میرے بارے میں ایسے تاثرات ہیں لوگوں کے. تو میں بھی کہتا تھا کہ شاید اس طرح بھوکے رہ کے کھیلنے سے جو ہے نا وہ بہت بڑا آدمی بن جاتا ہے، بہت بڑا کھلاڑی بن جائے گا. تو اس حوالے سے یعنی کہ شوق ہوتا تھا، کیونکہ رمضان میں بھی اب کھیل تو چھوڑتے نہیں تھے ہم، تو اب روزہ یعنی کہ رکھا جاتا نہیں تھا، ظاہر کھیلتے تھے تو روزہ نہیں رکھا جاتا تھا. تو پھر چھپ کر پانی پینا، یعنی گھر والوں کی نظر میں یہ ہوتا تھا کہ روزہ رکھا ہوا ہے، گھر والے کہیں کچن سے باہر گئے ہیں تو کچن میں سے جا کے پانی پی لیا، شربت پی لیا، بوتل پی لی، روٹی اگر سحری کی کچھ بچی ہوتی تھی تو وہ چھپ کر کھا لیتے تھے. یعنی کہ مجھے یعنی کہ بالغ ہونے کے بعد جو 2 رمضان تھے میرے، تو ان کا یاد پڑتا ہے کہ میں نے روزہ شاید کوئی ایک آدھ روزہ کوئی ایسا ہوگا کہ جو میں نے رکھا ہوگا. سحری میں کرتا تھا گھر والوں کے ساتھ، لیکن روزہ رکھتا نہیں تھا، یعنی کہ کھانا پینا وہ جو چھپ کر میرا کھانا پینا جو سلسلہ ہوتا تھا وہ جاری رہتا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ اسلامی بھائی جو فلمی ڈراموں کی طرف، الٹے سیدھے دوستوں کی طرف، عجیب و غریب معمولات کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا تھا، اس شخص کی زندگی کا دوسرا رخ جو آپ اس وقت ان کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، ان کے حلیے کو دیکھ رہے ہیں، یہ کیسے شروع ہوا اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کیسے آئے، ان کے اندر یہ مدنی انقلاب کیسے برپا ہوا، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پھر کچھ عرصہ یعنی کہ ایک دوست ایسا ملا کہ جو نماز پڑھنے والا تھا، اسے کلاس میں اس سے دوستی ہوئی، میں نماز پڑھنے مسجد میں گیا تو وہاں پر مجھے چھوٹے سے لڑکے تھے، ہمارے کیمپ کے لڑکے تھے، فلیٹ کے بلکہ. تو انہوں نے کہا کہ یار وہ بڑے حیران ہو کہ یار اسلم یہ مسجد میں آج کہاں سے آ گیا، اس کو تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں، نہ نماز پڑھتے دیکھا نہ اس کو. یعنی کہ جب ایک اور چیز تھی کہ مجھے گالیاں یعنی کہ بکنے کا جو ہے نا وہ گالیاں دینے کا یہ بہت شوق ہوتا تھا، اور میں یعنی کہ ایک شوق ہوتا تھا کہ میں خود جو ہے نا وہ گالیاں بناؤں. تو یعنی کہ عجیب عجیب گندی سی گالیاں بنانا، اور جب میں گالیاں بکتا تھا تو لڑکے بڑے ہنستے تھے، یار یہ کون سی گالی، نئی گالی نکال کے لے آئے تم. تو میں بڑا خوش ہوتا تھا کہ یار دیکھو لوگوں کے ابھی تو ان کو اس گالی کا پتہ نہیں ہے. تو وہ یعنی کہ جو 2 لڑکے تھے، دونوں بھائی تھے، اور غالباً مدینہ الاولیاء ملتان شریف کے رہنے والے تھے، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ تھے ان کے والد. تو اب انہوں نے کہا کہ یار یہ نماز پڑھنے آیا، تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ یار مغرب کے بعد ہمارے گھر میں نا محفل ہوتی ہے چھوٹی سی، تو آپ اس محفل میں آئیے گا. میں نے اب چونکہ تھوڑا سا ذہن بنا تھا کہ یار مجھ سے ہوا غلط ہے، تو اب میں نا مغرب کی نماز پڑھی، بلکہ نماز بھی نہ پڑھی، مغرب کے وہ مجھے گراؤنڈ میں ہی آ گئے مجھے لینے کے لیے کہ اسلم آپ آئے نا ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں چلیں. اب وہ مجھے لے کر آئے، انہی کے گھر میں گیا، انہوں نے جا کے مجھے پھر وضو وغیرہ اپنے گھر میں کروایا، اور وضو کے بعد جو ہے بیٹھے تو وہاں پہ تلاوت ہوئی، تلاوت کے بعد نعت ہوئی، اور وہ فیضان سنت کتاب تھی ان کے پاس. فیضان سنت سے نا انہوں نے وہ ایک تھے ان کے والد صاحب جو تھے، اور انہوں نے یعنی کہ بچوں وغیرہ کو جمع کر کے، وہ اپنے فلیٹ کے جو بچے ہوتے تھے تو ان کو بٹھا کر، اس میں بڑے بھی ہوتے تھے بچے بھی ہوتے تھے، 10-12 اسلام بھائی. اب اس وقت اصطلاحات کا تو پتہ نہیں تھا، یعنی کہ 10-12 لوگ بیٹھ کر جو ہے نا ان کا درس سنا کرتے تھے. اب جب یہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ سارے نمازی تھے، اور بیچ میں ہی ایک تھا جو
مجھے ایک چیز بار بار ذہن میں میری آ رہی تھی کہ یار یہ سب نمازی اور نیک لوگ ہیں، میں ان کے اندر کہاں سے آ کے بیٹھ گیا. مجھے بار بار احساس ہو رہا تھا. وہ جوں توں یعنی کہ درس ختم ہوا تو میں وہ یعنی کہ ٹوپی بھی انہوں نے مجھے دی تھی، تو ٹوپی وغیرہ اتار کے انہوں نے مجھے ذہن دیا کہ آپ روزانہ آیا کریں، روزانہ یہاں پر ہمارے گھر میں مغرب کی نماز کے بعد درس ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آیا کروں. ان کے بظاہر ان کے سامنے میں نے نیت وغیرہ کر کے اٹھا، لیکن اپنے دل میں ارادہ یہ کر لیا کہ آج کے بعد یار ان لڑکوں کے پاس بھی نہیں آنا. یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور میں گناہ گار ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری صحبت کی وجہ سے یہ نہ بگڑ جائیں. یہ چونکہ نیک راستے پہ چل رہے ہیں تو چلنے دو ان کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جو نا ان کو خراب نہ کر دوں. پھر اب وہاں سے جب بھائی کی یعنی کہ نوکری کی جو ٹائمنگ تھی ان کی پورا ہوا، ان کا ٹائم جو تھا، اور وہ ریٹائر ہوئے، تو واپس اب میں پھر وہی پرانے دوستوں کی طرف لوٹا. اور یعنی کہ وہ ہمارا علاقہ تھا قصبہ کالونی کٹی پہاڑی. تو اب وہاں پر آیا تو یہاں پر کھیلنے کے بعد اب کھیل کود میں فارغ ہوئے تو مغرب کو یہاں پر میرا بچپن کا دوست ہوا کرتا تھا، تو وہ مجھے کہتا ہے کہ چلو یار نماز پڑھنے چلتے ہیں. میرا دوست مجھے یعنی کہ لے کر گیا. میں نے کہا یار تم کب سے نمازی بن گئے؟ تو کہتا ہے یار یہ جو ہے نا بس مغرب کی نماز میں پڑھتا ہوں. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتا ہے یار گھر میں پانی نہیں ہوتا نا، تو مغرب کے مسجد میں جاتا ہوں تو وہاں سے ہاتھ منہ دھو کر آ جاتا ہوں. میں نے کہا یار یہ تو بڑا اچھی بات تم نے مجھے بتائی، چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں. اب گئے وہاں پہ جا کے وضو وغیرہ کیا، تو وضو کر کے نماز وغیرہ پڑھی، اور نماز پڑھ کے جب باہر نکلنے لگے تو باہر ایک جو ہے نا صحن کے اندر اسلام بھائی کونے میں ایک تھے، وہ جانتا نہیں تھا میں ان کو، یعنی کہ اس حلیے میں ان کو میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا. اب انہوں نے درس وغیرہ دیا تو مجھے وہ دوست کہتا ہے یار چلو بیٹھو اس کی باتیں سنتے ہیں. تو میں بیٹھ گیا سننے کے لیے. میں نے کہا پتہ نہیں کیا بتائے گا یہ. تو انہوں نے فیضان سنت سے درس وغیرہ دیا، اور فیضان سنت درس جب مسجد سے جامع مسجد قباء اور ابھی بھی غالباً موجود ہے وہاں پر، تو اب جب وہ اس مسجد سے باہر پارک میں سے باہر نکلا تو وہی لڑکا جو نا جس نے درس دیا تھا وہ اسلام بھائی میرے پاس آ کے کہنے لگا، سلام کیا، انہوں نے بڑے پیار سے مجھے ملے. تو میں نے کہا یار سلام کیا، انہوں نے میرا نام لیا. انہوں نے کہا اسلام بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ میں بڑا حیران ہوا یار. میں نے کہا یہ شخص کو تو میں نے پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا ہے، اس کو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ میں نے اس کا یعنی کہ اظہار نہیں کیا. میں نے کہا جناب شکر اللہ کا ٹھیک ٹھاک ہوں بس. کہنے لگے جناب آپ روزانہ آیا کریں یہاں پر، روزانہ مغرب کے بعد میں یہاں پہ درس دیتا ہوں، تو آپ روزانہ شرکت کیا کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. میں نے کہا آج پہلی دفعہ تو آ گیا ہوں، تو آئندہ کا پتہ نہیں آؤں گا کہ نہیں آؤں گا. اب جب ہم وہی دوست جو مجھے مسجد میں لے کر گیا تھا، میں نے اس سے پوچھا یار یہ کون لڑکا تھا جس کو میرا نام پتا تھا؟ تو چونکہ میں 3-4 سال کے وقفے کے بعد دوبارہ قصبہ کالونی میں آیا تھا، تو اب کچھ لوگوں کو بھول بھی چکا تھا یا جن کے ساتھ اتنی زیادہ واقفیت نہیں تھی اس کو نہیں جانتے. میں نے کہا نہیں یار میں نے تو زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا. تو نہ کسی مولوی سے میری دوستی یاری ہے. کہنے لگا کہ یار وہ تمہارے گھر کے پیچھے جو نہیں پچھلی گلی میں جو رہتا ہے، اب اس کا نام مجھے بتایا. میری آنکھیں یعنی کہ منہ کھلا کو کھلا. میں نے کہا یار وہ لڑکا، یعنی یہ وہ لڑکا تھا کہ جس نے مجھے گناہوں کے دلدل میں دھکیلا تھا، یعنی کہ جس نے مجھے ہاتھ پکڑ کے جو ہے نا مجھے گناہوں کی طرف لے کر گیا تھا. اب چونکہ 4 سال کے وقفے کے بعد اب آیا تو یہ کسی طریقے سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوا ہوگا. تو اب جب میں نے اس کو دیکھا میں نے کہا یار یہ کیسے چینج ہو گیا؟ تو کہنے لگے یار پتہ نہیں کہاں سے، یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ چند 1 مہینے ہو گئے اب یہ جو یہاں پر روزانہ یہ مسجد کے اندر درس دیتا ہے. اب چونکہ میں بڑا حیران تھا کہ یار یہ اس کی زندگی میں انقلاب کیسے آیا، کیسے تبدیل ہو گیا. میں اگلے دن پھر جو ہے نا مغرب میں وہاں پر پہنچ گیا. میں نے کہا جا کے اس سے ملاقات کروں گا. اب جب اس سے ملاقات کی تو اس نے کہا اسلام بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. اب جب میں نے اس کا نام لیا نا، اور وہ پرانا نام جو یعنی ہم دوست آپس میں ایک دوسرے کو بگاڑ کر میں نام رکھے ہوتے تھے، تو اب میں نے جب اس کو وہ نام لیا تو کہتا ہے یار مجھے اس نام سے نہ پکاریں، بلکہ میرا جو اصل نام ہے وہ یہ نام ہے. اور اس نے اپنے نام کے ساتھ اتاری بتایا کہ یہ نام ہے. میں نے کہا یار یہ پھر آپ کس طرح چینج ہو گئے؟ پھر اس نے بتایا کہ یار میں اس طرح جو ہے نا مجھے کیسٹ ملی تھی، کسی نے تحفے میں دی تھی، تو مجھے یہ ہونا اس طرح. اس نے بتایا کہ میں ماحول میں کس طرح آیا پھر سارا کچھ. تو میں نے کہا یار مجھے بھی کیسٹ دیجیے گا سننے کے لیے. تو اس نے پھر مجھے امیر علیہ سنت کا ایک بیان تھا جس نے ایک زندگی یعنی کہ میری رخ جو ہے نا زندگی کا چینج کیا. امیر علیہ سنت کا بیان تھا نیک اور بد کا انجام. نیک اور بد کا انجام یہ اس نے کیسٹ مجھے دی. کہنے لگا کہ یار یہ آپ سنیے گا. میری زندگی میں جو نا اس کیسٹ نے جو نا وہ عمل دخل اس کا بہت زیادہ ہے، اور مجھے اس کیسٹ نے چینج کیا. تو وہ جب اس نے وہ نیک و بد کا انجام دی، کیونکہ ٹیپ وغیرہ موجود تھی، تو اب میں رات کو جب گھر میں آیا تو رات کو میں نے کیسٹ وغیرہ لگائی. اب نیک اور بد کا انجام جب سننا شروع کیا کہ نیک بندہ جب دنیا سے جاتا تو اس طرح جاتا ہے، اس کا آخری وقت یہ ہوتا ہے، اور بد
یعنی بد کردار بندہ یا بد اعمالیوں میں مبتلا جو بندہ ہے وہ جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کا یہ انجام ہوتا ہے اور اس طرح کی اس کو موت آتی ہے، اور اس کے بعد مرنے کے بعد اس کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہے، نیک کے ساتھ قبر میں کیا ہوگا اور بدکار کے ساتھ قبر میں کیا ہوگا۔ اب میں نے سوچا یار میں نیک تو میں ہوں نہیں، میں تو ہوں بدکار، تو اب بدکار کا یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوگا۔ اب یعنی کہ وہ جو بیان میں سنتا گیا تو وہ اس بیان میں یعنی کہ اب آخر میں بیان کے امیر سنت کا ایک خاصہ ہوتا ہے کہ آخر میں جب بیان وغیرہ کر لیتے ہیں تو اس میں امیر سنت نیتیں کرواتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا، رمضان کے روزے قضا نہیں کروں گا۔ اب اس بیان کے آخر میں بھی امیر سنت نے نیتیں کروائیں کہ آپ بھی نیت کیجئے کہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ نیک زندگی گزاروں گا۔ تو میں اب چونکہ بستر میں لیٹا ہوا اپنے سن رہا تھا تو میں سنتا جا رہا تھا، ابھی اتنی کوئی زیادہ سمجھ نہیں تھی لیکن میں بیان جاری تھا، لیکن اب میں اپنے وہ سوچوں میں گم تھا یعنی کہ یہ جو مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں تو مرنے کے بعد اگر یہ سب کچھ ہو یعنی کہ بدکار کے ساتھ ہوتا تو پھر میں تو فارغ ہوں، یعنی کہ میرا تو کام ہو گیا، یعنی پھنس گیا، میں تو بہت سخت پھنس گیا۔ میرا ایک ذہن بنا کہ یار اب کیونکہ بھی وقت باقی ہے، میرے پاس ہے وقت، تو اگر زندگی ہے تو توبہ کر لینی چاہیے، گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے، ورنہ کیا مرنے کے بعد تو بندہ پھنس جائے گا ان چیزوں کے اندر۔ بہت سخت سزائیں وہ بیان کر رہے تھے امیر علیہ سنت بیان کے اندر کہ اس کی سزا یہ ہے، جھوٹ کی سزا یہ ہے، اور جو بدنگاہی کرے گا اس کی سزا یہ ہے۔ تو یہ سزائیں یعنی کہ ایک دفعہ بیان سنا، پھر رات کو بیان سنتے سنتے سو گیا میں، پھر صبح اٹھتے ساتھ ہی پھر میں نے کہا یار پھر دوبارہ یہ بیان سنتا ہوں، پھر سنا۔ مجھے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیا بیان لگایا ہوا، یہ بس ایک بار بار سن رہے، چونکہ وہ بڑے ڈیکس ہوا کرتے تھے تو اس پر سنتا تھا تو سارے گھر والوں کو آواز جاتی تھی، گھر سے باہر بھی آواز جاتی تھی، لیکن یہ کہ وہ اس بیان سے یعنی کہ محبت ہوگی یا اس بیان کو میں بار بار سنتا رہا، بار بار سنتا رہا، اور بار بار وہ بیان سننا جو چونکہ ایک ہی میرے پاس بیان کی کیسٹ تھی، اب چونکہ وہاں پر اس بیان کے اندر گانے بازوں کی ہولناکیاں بھی اس کے اندر ان کے تذکرہ آیا تھا غالباً، تو گانے بازی سے میں نے توبہ کر لی کہ گانے بازی سے سنیں گے تو کان میں کیلیں ٹھونک دی جائیں گی، یعنی کہ وہ سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ میں نے کہا یار گانے بازی سنوں گا تو یہ کچھ ہوگا، جب فلمیں ڈرامے دیکھوں گا تو اتنی یہ سزا ملے گی۔ اب میں نے کہا وہ کام نہیں کرنا تو کروں گا کیا، اب ایک بیان کی کیسٹ تھی میرے پاس، اب اسی بیان کی کیسٹ کو میں بار بار سنتا تھا۔ اب پھر 2-3 دن کے بعد جب دوبارہ ملاقات ہوئی اس اسلام بھائی سے جو یعنی کہ ماحول میں آ چکے تھے، تو اب انہوں نے دیکھا کہ یار یعنی کہ میں نے ان کو بتایا کہ یار میں نے توبہ کر لی ہے، وہ اس بیان کی کیسٹ نے جو ہے نا بڑا اثر کیا میرے کے اوپر۔ تو انہوں نے کہا کہ یار ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا یہ ہمارے مرشد ہیں، پیر صاحب ہیں ہمارے امیر علیہ سنت ہیں حضرت صاحب، تو حضرت صاحب کے بیانات ہوتے ہیں تو یہ ہر ہفتے کو جو ہے، اتوار کو چھٹی اس وقت شروع ہوئی تھی، اسٹارٹ ہوئی تھی، تو ہر ہفتے کو جو ہے یہ فیضان مدینہ میں بیان کرتے ہیں، تو آئے نا آپ بھی ہمارے ساتھ کبھی چلیں فیضان مدینہ۔ میں اب یعنی کہ کہا کہ یار مجھے کہاں گھر والے جانے دیں گے فیضان مدینہ کے اندر۔ اب وہاں سے یعنی کہ اب انہوں نے روزانہ مجھے جو نا وہ فیضان مدینہ کی دعوت دینا شروع کر دی، روزانہ اجتماع کی دعوت دینا شروع کر دی، ملاقات جب درس کے بعد ملاقات کرتے تو فیضان مدینہ کی اجتماع کی دعوت دیتے کہ ہفتے کو جائیں گے تو گاڑی جائے گی یہاں سے اور واپس جائے گی، آپ کو واپس لے کر بھی آئے گی۔ تو میں ہر دفعہ کہتا کہ ٹھیک ہے جی اس ہفتے کو آپ کے ساتھ جانا ہے، اس ہفتے کو آپ کے ساتھ جانا ہے، لیکن جب ہفتہ آتا تو میں غائب ہو جاتا۔ لیکن وہ ماشاءاللہ اسلام بھائی، ایک وہ اسلام بھائی تھے اور ان کے ساتھ ایک اور اسلام بھائی تھے جو آتے تھے درس کے لیے، ان کی انفرادی کوشش مطلب بڑی اچھی تھی، ان کا انداز بہت اچھا تھا ملنے ملانے کا، ان کی آواز، وہ چونکہ نعت تھے بہت پیارے اور وہ پنجابی نعت وغیرہ 1-2 پڑھا کرتے تھے، تو وہ سنتے تھے ہم ان سے۔ تو اب ان کے پاس بیٹھنے کو دل تو کرتا تھا لیکن ڈر یہ ہوتا تھا کہ یار یہ ہمیں فیضان مدینہ لے کے جائیں گے، اس کے بغیر چھوڑیں گے نہیں، تو کیونکہ جب بھی ملتے تھے فیضان مدینہ کی دعوت دیتے، جب بھی ملتے فیضان مدینہ کی دعوت دیتے۔ تو ایک اسی طرح ہمارے یعنی کہ سابقہ یعنی ہوتے تھے، کپتان ہوتے تھے ہمارے ٹیم کے، تو میری خالہ کے بیٹے تھے، ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی دعوت اسلامی کے ماحول میں آ چکے تھے، تو اب وہ ان کے پاس بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ یار میں جب فیضان مدینہ گیا تو فیضان مدینہ کی سیڑھیاں جو ہیں، جب میں سیڑھیاں چڑھا تو بس ایسا یعنی کہ ایک عجیب سی دنیا ہے، اور ایک وہ امام سفید لباس ہوتے ہیں، سب امامے والے نوجوان ہوتے ہیں وہاں پہ۔ میں نے کہا یار تقریباً 1.5 سے 2 سال وہ مجھے فیضان مدینہ یعنی کہ سبزی منڈی باول مدینہ کے اجتماع کی دعوت دیتے رہے، اور میں ہر ہفتے کو ان کے ٹرکا کے جو نا بہانہ کر کے غائب ہو جاتا، یا اگر وہ مجھے پکڑ بھی لیتے تھے بعض اوقات گھر پر آ کے تو میں ان کو کہتا کہ آپ چلیں، میں ابو کو بتا کر آیا یا میں فلاں کو بتا کر آیا، فلاں کو مل کر آیا، فلاں چیز میں نے گھر پہ دینی ہے، مجھے پتا تھا کہ میں گاڑی جو ہے نا وہ نکل جائے گی، تو وہ گاڑی چلی جاتی تھی۔ لیکن وہ ماشاءاللہ اسلام کی استقامت تھی کہ وہ 1.5 سال کم و بیش، سال سے زیادہ تقریباً جو ہے وہ مجھے متواتر دعوت دیتا رہا، متواتر دعوت دیتا۔ اب چونکہ میں نماز پڑھنے کی عادت تو بن گئی تھی، مغرب اور عشاء میں
جانا مسجد کی طرف، پھر کبھی کبھی فجر میں مسجد کی طرف چلے جانا. مسجد تھوڑی سی دور تھی ہمارے، ہم اسلامیہ کالونی میں رہتے تھے، اور یعنی کہ سڑک سے پار جا کے ہمیں کٹی پہاڑ کی طرف جو ہے وہ قبا مسجد کی طرف ہمیں جانا پڑتا تھا ایف ایریا میں. فجر میں نہیں جاتا تھا، تو مغرب اور عشاء جو ہے نا میں وہاں پہ جا کے پڑھتا تھا. تو اب جو ہے نا وہ ایسا ہوا کہ جو اسلامی جو میرا پرانا دوست تھا، جو یعنی کہ گندگی سے نکل کے اسلامی کے ماحول میں آیا تھا، اب وہ آہستہ آہستہ ماحول سے پھر دوبارہ دور ہونا شروع ہوا. اور دور ہونے کی وجہ وہی تھی کہ اس کے وہ جو پرانے دوست جو تھے نا اس کے ساتھ، اب چونکہ میں تو یہاں سے چلا گیا تھا، 3-4 سال کا وقفہ آ گیا تھا، میری دوبارہ ان سے دوستی ہو نہیں سکی لڑکوں سے، لیکن اس کے وہی دوست تھے، اور وہ جو ہے نا آہستہ آہستہ پھر وہ دوبارہ ماحول سے ہوا. لیکن جو اس اسلامی کے ساتھ جو دوسرے اسلامی آتے تھے نا، جو نعت تھے، نعتیں پڑھتے تھے، انہوں نے میرے پر ہاتھ رکھ لیا، اور وہ مجھے یعنی کہ کوشش کرتے رہتے کہ آپ فیضان مدینہ چلیں، فیضان مدینہ چلیں. جب وہ انہوں نے جو میرے کزن تھے انہوں نے بتایا کہ یار فیضان مدینہ آپ جب سیڑھیاں چڑھیں گے نا تو آپ کو ایک نئی دنیا وہاں پہ دکھے گی. میں نے کہا یار اس نئی دنیا کو دیکھنا چاہیے، چلنا چاہیے. تو پھر رمضان میں، رمضان غالباً 2000 کا رمضان تھا، سن 2000 کا، تو ہمارا ہی یعنی کہ ایک دوست تھا، وہ چلا گیا اجتماع میں کسی طریقے سے. وہ اسلامی جو ہے نا ذمہ دار اسلامی جو تھے وہ اس کی اجتماع میں لے گئے کسی طریقے سے. اب وہ ہمارے دوست نے آ کے جب بتایا کہ یار وہاں تو اتنی لمبی دعا ہوتی ہے، دعا ہو رہی ہوتی ہے تو ساتھ ہی نعت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر دعا نعت ختم ہوتی ہے، پھر دعا یعنی کہ جس سے ہمیں یعنی مناجات پڑ جاتی ہیں، تو چونکہ اس وقت پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ نعت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر وہ نعت پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر دعا شروع ہو جاتی ہے، پھر نعت پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو تقریباً گھنٹے 1.5 2 3 گھنٹے کی ہم نے یعنی کہ مبالغہ کے ساتھ 2-3 گھنٹے کی دعا ہوئی وہاں پہ. میں نے کہا یار اتنی لمبی دعا ہوتی ہے وہاں پہ فیضان مدینہ کے اندر. اب چونکہ فیضان مدینہ کی محبت اور باتیں سن کے فیضان مدینہ کی اور حضرت صاحب کی باتیں سن کے محبت اور دل میں پیدا ہو چکی تھی. تو اب جو ہے نا نیت کی میں نے کہ یار واقعی ہے نا جانا چاہیے فیضان مدینہ کی طرف کبھی اجتماع میں. تو وہی رمضان کا مہینہ تھا 2000 کا غالباً. پہلی دفعہ میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ جب پہنچا، اور واقعی جب وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر فیضان مدینہ کے یعنی کہ فرش پہ پہنچا تو عجیب سی دنیا ایک دیکھی وہاں پر، کہ اتنی دنیا پہلی مرتبہ اتنا بڑا اجتماع ہم نے دیکھا تھا. اور پھر وہ سب امام ہر طرف نظر آ رہے تھے، بالخصوص نوجوان تھے سارے ہمارے جیسے. اب جو ہے نا وہ واقعی ہوا، لیکن بیان کیا ہوا کیا نہیں ہوا یاد نہیں کچھ بھی. انتظار دعا کا تھا کہ یار دعا کب شروع ہوگی جس میں نعتیں پڑی جاتی ہیں. تو اب چونکہ دعا جب شروع ہوئی تو وہاں پہ وہ رونے دھونے والا سلسلہ شروع ہوا. تو اب ہم آپس میں ہنسنا شروع ہو گیا. ہم نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں بس اسی طرح یہاں پر جو دعائیں ہوتی ہیں اس طرح کی رونا دھو کر ہوتی ہیں. تو اب یعنی کہ ہماری سمجھ میں وہ چیز آ نہیں رہی تھی کہ یار رونا دھونا یہ کیسے ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک نئی چیز ہمیں ملی تھی اور مزہ بڑا آیا ہے، یعنی کہ گھومنے پھرنے میں، آگے پیچھے لوگوں کی طرح دیکھنے میں بہت مزہ آیا. اب جو ہے نا وہ میں نے نیت کی کہ اگلی مرتبہ پھر آؤں گا اجتماع میں. پھر اسی رمضان کا جو تیسرا جمعہ ہفتہ تھا اس کو اجتماع میں پہنچے، تو اس میں اعتکاف وغیرہ کا بھی اعلان ہوا کہ اعتکاف وغیرہ 10 دن کا ہوگا. تو اس میں کہتے ہیں تو میں نے تو نیت نہیں کی، چونکہ مدنی حلقے بعد میں لگا کرتے تھے، سنتیں اور آداب وغیرہ کی سنتوں کے اور دعاؤں کے حلقے لگا کرتے تھے اجتماع کے فوراً بعد تہ خانے میں جا کے. تو اب وہاں پر گئے تو وہاں پر اسلام بھائیوں نے جو ذمہ دار اسلامی تھے ہمارے علاقے کے، انہوں نے ذہن دیا کہ آپ اعتکاف کریں. میں نے کہا میں تو اعتکاف نہیں کر سکتا. دوسرے نے کہا، میں نے کہا اس کو بٹھا لیں آپ اعتکاف، جو مجھے لے کر گیا تھا اجتماع میں. تو اس نے نیت کر لی، وہ اعتکاف بیٹھ گیا وہاں پر. تو اب میں نے کہا یار یعنی کہ آج جو جمعۃ الوداع تھا، تو یعنی کہ ہاں جمعۃ الوداع کو اعلان ہوا تھا کہ جمعۃ الوداع کا بھی جو ہے نا اجتماع ہوگا. اب ایک اجتماع میرا مس ہوا، تو جمعۃ الوداع جو آیا نا، تو اب میرا دل تھا کہ یار میں جا کر دیکھوں کہ جمعۃ الوداع جو ہے نا وہ کیسا ہوتا ہے. پہلا کیوں جب سے یعنی کہ نماز وغیرہ کی ترکیب شروع ہوئی تھی تو پہلا رمضان تھا جس میں ہم نے روزے رکھے تھے، اور دیکھنا تھا کہ جمعۃ الوداع ہوتا کیا چیز ہے. جمعۃ الوداع کا نام سن رہے تھے، لوگوں سے سن رہے تھے یہ جمعۃ الوداع ہے. تو اب اس کا نام سن رہے تھے، اب پتہ نہیں تھا کہ ہے کیا چیز ہے، کیا خصوصی اس کے اندر چیز ہوتی ہے. اب وہ دیکھنے کے لیے اب میں نے دل تھا پہنچنے کا، لیکن اس جمعۃ الوداع کے لیے جو گاڑی روٹین سے جو پہلے نکل گئی، یعنی پہلے مغرب کے بعد جاتی تھی گاڑی اجتماع کے لیے، تو اس دن وہ جمعۃ الوداع کے لیے گاڑی جو ہے وہ جمعہ کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے وقت وہ چلے گی. مجھے بہت دکھ ہوا. میں یعنی کہ وہ چونکہ وہاں سے قصبہ کالونی سے گاڑی نکل کے قصبہ موڑ پر آ کے کھڑی ہوتی تھی، اب وہاں سے دوڑنا شروع کیا. میں نے کہا یار وہ قصبہ موڑ پہ گاڑی رکے گی 15-20 منٹ وہاں پہ رکتی ہے. تو وہاں پر جا کے میں دوڑا، لیکن جب وہاں پر پہنچا تو وہاں سے بھی 1-8 منٹ پہلے جو نا وہ گاڑی نکل چکی تھی. اب مجھے پتہ نہیں تھا کہ سبزی منڈی ہے کس طرف ہے یا کون سی گاڑی جائے گی سبزی منڈی کی طرف. میں پھر بڑا یعنی کہ مجھے دل میں بڑا ہوا کہ یار میں اجتماع میں نہیں گیا، میں واپس آ گیا. لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد اجتماع میں میری پابندی
شروع ہوگی، اور آہستہ آہستہ میں ان کے گناہوں سے بچنا شروع ہوا، یعنی کہ دوست بھی چھوٹے میرے، اور نماز کا ذہن بنتا گیا۔ پھر بابا جان کے وہاں سے رسالے جب ملا کرتے تھے ہمیں، ایک ایک 2 روپے کا رسالہ ہوتا تھا، تو ایک رسالہ گانے باجے کی ہولناکیہ میں لے کر آئے وہاں سے، تو وہ آ کر پڑھا، تو گانے کے باجے کو سنا، تو اس سے بھی توبہ کی۔ پھر اگلی دفعہ جب اجتماع میں گیا تو ٹی وی کی تباہ کاریاں رسالہ ملا مجھے، تو وہ خرید کے لے آیا۔ پھر مجھے یعنی کہ غسل کا طریقہ بھی اس کو پڑھنا چاہیے، تو اب یعنی کہ ایک چیز یہاں میں اور کرتا چلوں، جب میں نے یہ رسالہ لیا تو چونکہ میری عمر تقریباً 17 سال ہو چکی تھی، 17 یا 18 سال کے درمیان میں، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ غسل کسے کہتے ہیں یا غسل اتارنا کسے کہتے ہیں، چونکہ بالغ تو میں ہو چکا تھا۔ اب اس رسالے کو پڑھ کر پہلی دفعہ پتہ چلا کہ یار یہ بندے پر غسل فرض ہو جاتا ہے، وہ بندہ ناپاک ہو جاتا ہے، تو غسل یعنی کہ پاک ہونے کے لیے اس طرح غسل کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ 17-18 سال کی عمر میں جا کے مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ یہ غسل کس طرح اتارا جاتا ہے، یعنی کس طرح غسل کی پاک ہوا جاتا ہے۔ تو وہ پڑھا رسالہ، تو اس نے یعنی کہ ایک نئی زندگی میں ایک جو ہے نا بہار آئی، اور ایک نئی روح اس نے پھونکی میری زندگی کے اندر۔ اور اس جب غسل کر کے جب نماز پڑھنا شروع کی، اس سے پہلے میں جو نمازیں پڑھ رہا تھا نا، تو وہ یعنی کہ بغیر غسل کے پڑھتا تھا، مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا غسل کا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ مدنی ماحول میں آنے کے بعد میں نے ان کی قضا ادا کی ہیں، ساری جو میں نے قضا ہوئی تھی میری نمازیں، جتنے سال کی 5 سال کی میری نمازیں تھیں، میں نے مدنی ماحول میں باپا جان کا رسالہ قضا نمازوں کا طریقہ، اس کی برکت سے پھر میں نے نمازیں جو ہیں اپنی دوبارہ دہرائی ہیں ساری، اور وہ روزے بھی رکھنے کی ترکیب ہوئی میری دوبارہ۔ تو البتہ درد کر یہ کرا تھا کہ یعنی کہ 18 سال کی عمر میں جا کے یعنی کہ جو مجھے بچپن میں چیز سیکھنی چاہیے تھی، تو شاید یعنی کہ وہ میرا نمازیں وغیرہ شاید وہ ضائع نہ ہوتی اس طریقے سے۔ تو اب جب میں نے غسل کر کے جب میں نے غسل کا رسالہ پڑھا، تو یعنی کہ ہفتے کی رات کو اجتماع سے آیا، تو اجتماع کے یعنی کہ آنے کے بعد رات کو 1-2 تو ہو چکے تھے جب فارغ ہوتے تھے اجتماع سے، تو میں نے کہا یعنی یہ رسالہ میں پڑھوں گا، اس کے بعد میں سوں گا۔ اب جب پڑھا تو اب پتہ چلا کہ یار غسل ہے۔ اب میں وہ رات کو 2-3 بجے کے ٹائم اٹھا، سخت سردیاں کی رات تھی، فروری کا مہینہ تھا غالباً۔ تو اب میں نے کہا کہ یار یہ تو ٹھنڈا پانی ہے، میں غسل کس طرح کروں گا؟ لیکن پھر وہ بزرگوں کی انوکھی سزا میرے ذہن میں تھی کہ انہوں نے کس طرح جو ہے نا وہ سخت سردی کی رات میں جو غسل کیا تھا۔ تو اب میں نے بھی جو جا کے وہ بالٹی وغیرہ لی اور پانی وغیرہ ڈالا۔ اب جو پانی ڈالا تو گھر وہ پانی کرنے کے بعد تو والد صاحب اٹھ کے انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں غسل کر رہا تھا، یعنی غسل کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا اس وقت کون سی ایمرجنسی تھی تمہیں غسل کرنے کی، صبح اٹھ کے کر لیتے۔ میں نے کہا بتا تو نہیں سکتا تھا کہ کیا ماجرا ہے، کیوں غسل کر رہا ہوں میں۔ تو اب جو ہے نا وہ غسل وغیرہ کیا۔ اب جو میں نے غسل کرنے کے بعد جو میں نے نمازیں پڑھنا شروع کی نا، تو اب ان نمازوں کی مجھ پر یعنی کہ وہ برکتیں ظاہر ہونا شروع ہوئی، بہت مزہ آنا شروع ہوا مجھے نماز کا، کہ اب نماز میں میرا دل لگنا شروع ہوا۔ یعنی پہلے میں پڑھتا تھا زبردستی نمازیں، اب نمازیں جو ہے نا وہ شوق اور ذوق کے ساتھ پڑھنے کا وہ ذہن بنا۔ تو اب اس طرح آہستہ آہستہ وہ نمازوں کا اثر ہونا شروع ہوا، اور گناہوں سے پیچھا چھوڑا، نیکیوں کی طرف بڑھنا شروع ہوا۔ قرآن پاک کی تلاوت اب میں نے شروع کی، اور غالباً کم و بیش 6 سال کے بعد، یعنی کہ 10 سال کی عمر میں میں نے قرآن پاک ختم کیا تھا، اور اس کے بعد شاید کوئی چند مہینے میں نے قرآن پاک پڑھا ہوگا۔ تو اب یہ 6-7 سال کے وقفے کے بعد میں نے جو ہے نا وہ قرآن پاک دوبارہ پڑھنا شروع کیا، وہ ذہن بنا، تو قرآن پاک کا تلاوت کا شوق ہوا۔ تو اب یعنی کہ اس رمضان میں میں نے شوق اپنے تلاوت قرآن پاک کا پھر میں نے آغاز کیا، چونکہ وہ بھول چکا تھا، وہ طریقہ کار بھول چکا تھا۔ تو اب ہمارے یعنی کہ محلے کے اندر ہی اسلام بھائی تھے، وہ جو میں نے بتایا میرے کزن تھے، تو انہوں نے کہا یار وہ فلاں قاری صاحب ہیں، تو وہ قرآن پاک پڑھاتے ہیں، تو آپ جو ہے نا وہ ان سے قرآن پاک پڑھیں۔ ان سے میں نے عرض کی کہ میں قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو اب وہ یعنی کہ ان کے گھر پہ جا کے ہم 2 دوست تھے، تو ہم جو 2 دوست جا کے وہاں پہ زیادہ ان سے پڑھنا شروع کیا، مخارج سیکھے، اور وہ آہستہ آہستہ جو قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ مجھے یعنی کہ فیضان مدینہ میں تقریباً 2 سے 3 ماہ جانے کا موقع ملا۔ فروری کے اینڈ پہ جو ہے نا، کیونکہ والد صاحب پولیس میں تھے، وہ ریٹائر ہوئے، بھائی جان تھے وہ ایئر فورس میں تھے، وہ بھی ریٹائر ہو چکے تھے۔ تو اب ہم نے، کیونکہ ہم رہنے والے کشمیر کے تھے، کھڑی شریف کے رہنے والے تھے، تو اب ہم نے وہاں سے اپنا مکان وغیرہ بیچ کے دوبارہ جو ہے نا واپس کھڑی شریف آنے کا پروگرام کیا۔ مجھے بڑا یعنی کہ اندر سے یعنی کہ پریشانی تھی مجھے کہ یار میرا کیا بنے گا، ابھی تو میں نے نیا نا اس راستے پہ پڑا ہوں، چلنا شروع کیا، تو وہاں جاؤں گا پتہ نہیں وہاں پہ دعوت اسلامی ہے نہیں ہے، تو مجھے کون سکھائے گا۔ مجھے یعنی کہ ہمارا جو علاقہ تھا قصبہ کا، اس کے نگران تھے، ان سے میں نے بات کی، یعنی کہ اتوار کی صبح ہماری یعنی سیٹیں تھیں، تو ہفتے والے دن میں گھر والوں نے مجھے روکا کہ اجتماع میں نہ جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، میں نے آج اجتماع میں ضرور جانا ہے، اور مجھے وہاں پہ ضرور کام ہے۔ تو اب وہ جو تھے اسلامی جو ذمہ دار تھے قصبہ کے، ان کے ساتھ میں نے بات چیت کی، میں یار اس طرح میں جا رہا ہوں، تو اب میں کیا کروں۔ تو اجتماع کے فوراً بعد انہوں نے مجھے ایک امامہ شریف اور
فیضان سنت، یہ دو چیزیں نا مجھے لے کے دیں. داڑھی وغیرہ تو ستا ہی نہیں تھی، تو یہ دو چیزیں مجھے لے کے دیں. تو میں بڑا ایک طرف خوشی بھی تھی کہ فیضان سنت میرے پاس آ گئی تھی، کیونکہ پیسے تو اس طرح کے تھے نہیں کہ خرید سکتے ہم، اور نہ ہی محمد شریف خرید سکتے تھے. اب جو ہے نا وہ یعنی کہ صبح باب المدینہ سے واپسی ہماری، یعنی کہ کھڑی شریف کشمیر دوبارہ واپسی ہوئی ہماری، ہم کشمیر میں آ گئے. اب یہاں پر آ کے ظاہر ایک نیا علاقہ تھا میرے لیے. چھٹیوں میں کبھی آیا کرتے تھے ہم جون جولائی کی چھٹیوں میں، لیکن اس کے علاوہ واقفیت اتنی نہیں تھی. محمد شریف جب میں نے باندھا نا تو اب مجھے گھر والوں کی طرف سے جو ہے نا وہ مسائل اور رکاوٹیں آنا شروع ہوئیں. اب اس طرح کی رکاوٹیں جب شروع ہوئی تو اب میں بھی یعنی کہ وہ تھا وہ تھوڑا غصے والا، اور عادت اس طرح کی تھی ماننے والی یا سننے والی بات عادت تھی نہیں ہماری. تو اب میں نے کہا نہیں، میں تو یعنی کہ امام شریف باندھا. اب جب پہلی دفعہ امام شریف میں باندھ کر گھر پر آیا تو میرا صحیح ہے کہ شاید گھر والے خوش ہوں گے، مبارکباد دیں گے. تو وہ جناب آگے سے جناب نا وہ سب گھر والوں کا موڈ آف ہو گیا. انہوں نے کہا یہ کون سے راستے پہ چل پڑے ہو. تو اب وہ نا گھر والوں نے مجھے ان کے میرا ذہن یعنی کہ پہلے تو پیار محبت سے انہوں نے سمجھانا شروع کیا، اتار دو اس کو، یہ کر دو وہ کر دو وہ کر دو. میں نے کہا میں نے کون سا پکا باندھا، صرف نماز کے ٹائم باندھا کروں گا. تو باقی بھی نماز کا ٹائم ہوتا تھا میں امام شریف سر پہ رکھ لیتا، یا پھر میں نے رکھا ہوا تھا مسجد کے اندر ممبر پہ جا کے میں نے رکھ دیا کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا امام رکھ لیتا سر پہ، اور اس کے علاوہ پھر میں یعنی کہ اسی طرح پھرا کرتا تھا. پھر میں رویا کرتا تھا کہ یار کس مجھے اس چیز پر چلنے کی نہیں دیتے. پھر ایک اسلامی تھے ہمارے ناتخوان تھے، تو ان کو میں نے جب یہ ساری بات بتائی تو انہوں نے ایک شعر امیر سن کا پڑھایا، مجھے لگتا ہے وہ پیارا مجھے لگتا ہے وہ میٹھا، امامہ داڑھی سر پہ زلفیں جو سجاتا ہے. تو جب یہ شعر سنا اور انہوں نے میرا ذہن بنایا کہ یار یہ رکاوٹیں تو سنتوں پہ چلو گے تو یہ رکاوٹیں تو آئیں گی آپ کو. سب سے پہلے آپ کو گھر والوں کی طرف سے جو ہے نا پریشانی آئیں گی. واقعی میرا ذہن بنا کہ یار واقعی سنتوں پر بندہ چلتا ہے تو پھر یہ لوگ ستاتے ہیں اس کو، اور میرے گھر والے ستائیں گے. تو اب میں سمجھ گیا کہ گھر والوں کی طرف سے رکاوٹیں تو آئیں گی مجھے. اب گھر والوں کے سامنے کچھ اور بنتا، لیکن جب میں مسجد میں جاتا اور اپنے دوستوں کو دعوت کر دیتا تو پھر کچھ اور میرا اسٹائل ہوتا تھا. اس طرح پھر یعنی کہ میں مدنی ماحول میں آتا گیا، لباس میرا چینج ہوتا گیا، امام شریف میں مستقل ہوا. تو یعنی کہ اس کے اندر مجھے نا یعنی بہت روحانیت ملی. بالخصوص 3 سال جو میرے اولین تھے دعوت اسلامی کے، اس میں یعنی کہ تہجد شروع ہوئی میری، اور تہجد میں جا کے اسلامی کو اٹھاتا اور تہجد کے لیے مسجد میں لے کر آتا، اور مسجد میں ہم با جماعت نماز تہجد ادا کیا کرتے تھے. 7-8 ہم دوست ہوا کرتے تھے. تو یہ جو ہے نا مسجد میں ہم نے اسلامی ہمارے، تو ہم نے مسجد میں تہجد کی نماز شروع کی. تہجد کے بعد پھر دعا مانگا کرتے تھے، پھر اذان دینی، خود ہی اذان دینی، پھر اذان کے بعد صدائے مدینہ لگانی اور لوگوں کو اٹھانا. ایک طرف تو لوگ خوش تھے کہ یار یہ اس لڑکے نے آ کر جو ہے نا، یہ کراچی سے لڑکا آیا اور اس نے آ کے ہمارے گاؤں کے نوجوانوں کو جو ہے نا وہ نماز کی طرف لگا دیا. جبکہ دوسری طرف بعض لوگ جو تھے وہ پریشان تھے کہ یار یہ لڑکوں کو نوجوانوں کو کس طرف لے کے جا رہا ہے، یہ ہمارے عقیدے سے یعنی کہ خراب ہو جائیں گے، ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. ادھر سے ابھی یعنی کہ لیکن چونکہ میرے پاس سرپرستی تھی اسلام بھائیوں کی، ذمہ داران کی توجہ تھی، وہ ساتھ میری تربیت کرتے رہتے تھے، ساتھ میری تربیت کرتے تھے. تو اس طرح تہجد شروع ہوئی، صدائے مدینہ، پھر درس ہوا، پھر ہم کیسٹ اجتماع کرتے تھے. اور یعنی کہ ہر غالباً منگل کو ہم کیسٹ اجتماع اپنے گاؤں میں کیا کرتے تھے، میں اپنی بیٹھک میں کیسٹ اجتماع کیا کرتا تھا. پھر چوک درس ہم نے شروع کیا. یعنی کہ ہمارا ہدف تھا، حاجی شاہد اس وقت غالباً نئے 2003 کے قریب جو ہے نا وہ نگران بنے تھے پورے پنجاب کے. تو انہوں نے 12 مدنی کاموں کا نگران پاکستان انسانی کا بھی انہوں نے ذہن دیا کہ آپ نا 12 مدنی کام کریں. پھر وہ یعنی ذہن بنا 12 مدنی کام کا، اور میری خواہش تھی کہ میرے گاؤں میں 12 مدنی کام ہو جائیں. پھر اللہ کا کرم ایسا وقت آیا کہ میں نے اپنے گاؤں میں 12 مدنی کام جو تھے وہ نافذ کیے. 12 مدنی کام، پورے 12 مدنی کام کیے. اور حاجی شاید ایک مرتبہ ہمارے جاتلا میں تشریف لے کر آئے، تو وہاں پر انہوں نے یعنی کہ جب مدنی کاموں کا تذکرہ کیا تو وہاں پر الحمدللہ چونکہ میں تھا یعنی کہ وہ قد کاٹ میرا ایسا تھا کہ جیسا بچہ ہوتا ہے چھوٹا، داڑھی وغیرہ نہیں تھی میری نکلی، بہت لیٹ آئی میری داڑھی. تو اب وہ نا 12 مدنی کا کام کا ہوا تو حاجی صاحب نے اعلان کیا کہ ہے کوئی ایسا ذیلی حلقہ کہ جہاں پر 12 مدنی کام ہوتے ہوں. میں سامنے بیٹھا ہوا تھا، میں نے فوراً ہاتھ اٹھایا کہ جی، کیونکہ اس وقت یعنی کہ وہ تربیت تو تھی نہیں، بڑوں کے ساتھ گفتگو کیسے ہوتی ہے، ان کا ادب لحاظ کیا ہوتا ہے. تو میں نے کہا جی میں ہماری مسجد میں جو ہے نا وہ 12 مدنی کام ہو رہے ہیں. حاجی صاحب یعنی کہ بڑے حیران ہوئے. حاجی صاحب نے کہا کہ جب 12 مدنی کام کون کون سے ہوتے ہیں؟ تو میں نے صدائے مدینہ سے لے کر 12 مدنی کام، مدنی قافلہ سارے گنوائے نا. تو حاجی صاحب نے بڑے خوش ہو کے مجھے یعنی تسبیح وغیرہ غالباً یاد پڑتا ہے تحفے میں دی. تو لیکن اب یہ چونکہ میری یعنی کہ بہت تیزی کے ساتھ میں نے دعوت اسلامی کے اندر ترقی کرنا شروع کی. یہ ماحول کے الحمدللہ قریب آئے. شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بیان، نیک و بد کا انجام.
امیر اہل سنت کے بیانات کے ذریعے بہت سے عاشقان رسول کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہوا. آپ کی اس نیکی کی دعوت کو قبول کرنے والے افراد قبول کرتے رہے، نیکی کی دعوت میں مشغول ہو گئے، وہ بھی مبلغ بن گئے، نیکی کی دعوت پھیلانے والے بن گئے، اور آپ کے ان بیانات سے معاشرے پر بہت سارے مدنی اثرات مرتب ہوئے. انہی میں سے ہمارے اسلم بھائی بھی، کہ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھے، دوست میں تبدیلی دیکھی، تبدیلی دیکھنے کے بعد اب ان میں تبدیلی آنے لگی کہ انہوں نے امیر اہل سنت کا بیان سنا، پرانے واقعات پر، اپنی پرانی زندگی پر انہیں ندامت ہونا شروع ہو گئی، اور اس انداز سے یہ زندگی ان کی تبدیلی کی طرف آئی. مگر ہمارے ہاں چونکہ ایسا ماحول بھی ہے کہ ایسی تبدیلی فوراً قبول نہیں کی جاتی. اب اس تبدیلی کے بعد ان کے ساتھ کچھ حادثات بھی ہوئے. انہیں کسی جگہ پر کام کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں ہی لگا دیا گیا، لیکن ہدف اس میں ایک یہ بھی رکھا گیا کہ ان کی شرم زائل ہو. اب ایسے ماحول کے اندر جب انسان اپنی حفاظت نہیں کرتا تو بعض اوقات گناہوں کے دروازے، بدنگاہی کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے. تو اب ان کو کاروبار کی طرف بھیجا گیا، ان کو کہیں ملازم بنا دیا گیا. وہاں کچھ ان میں جو تبدیلی آئی تھی وہ ظاہری تبدیلی تو ان میں رہ گئی، مگر ان کے قلب میں بہت ساری احساسات کی تبدیلیاں آ گئی. اب ان کے یہ عجیب و غریب ایام گزر رہے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی سے ظاہری طور پر قریب، اور ان کے معمولات میں کچھ زیادہ تبدیلی آ چکی. اب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں واپسی کی کیا صورت ہوئی، اب ان کا کیا انداز ہوا، آئیے انہی کی زبانیں سنتے ہیں. یہ اب جب میں کالج میں پڑھتا تھا، اور چونکہ میں نظریں جھکا کر گفتگو کرنا اور غیر عورت سے گفتگو نہیں کرنے، بلکہ اپنی یعنی کہ گھر کی جو میری بھابھی تھیں، تو اب ان کے ساتھ بھی بے تکلف نہیں ہوتا تھا. اب جو میرے بڑے بھائی تھے یہ دیکھتے تھے، یار یہ کس طرف چل پڑا، یہ کون سے راستے پہ چل پڑا. تو اب انہوں نے نا ایک دکاندار سے بات کی کپڑے کی دکان پہ، کیا اس کو جو ہے نا ہمارا لڑکا جو ہے نا وہ اتنا شرمیلا سا ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو اس کو جو ہے نا تم کپڑے کی دکان پہ رکھو تاکہ جو ہے یہ نا اس کی شرم جو ہے نا وہ دور ہو. تو اس طرح جو ہے نا وہ جو کالج وغیرہ چھوڑوا کر مجھے کپڑے کی دکان پر بٹھا دیا کہ اس کی شرم اور جھجک جو ہے نا عورتوں سے ڈیلنگ کی، گفتگو کرنے کی، یہ ختم ہو جائے. تو اب واقعی پھر وہ 1 مہینہ 2 مہینے تو میری جھجک پہلے قائم رہی، لیکن وہ جو اس کو چونکہ ہدف دیا گیا تھا کہ اس کی جھجک اور شرم کو دور کرنا ہے، تو اب اس نے مجھے نا وہ اس طرف لانا شروع کیا کہ ڈالنا شروع کیا، عورتوں سے گفتگو کرو، عورتوں سے ڈیلنگ کرو. تو اب آہستہ سے جب عورتوں کے ساتھ ڈیلنگ شروع ہوئی تو چونکہ عورت ہے، پھر وہ اس کا ایک انداز ہے گفتگو کا. اب جب وہ پیار محبت سے بولی تو اب اس کا جو ہے نا وہ دل میں ایک اس کی آواز نے اور اس کے محبت نے اور گناہوں کی طرف ایک پھر دوبارہ سے ایک طرف دروازہ جو ہے نا وہ کھلنا شروع ہوا، اور بد نگاہی کی آہستہ سے پھر عادت پڑنا شروع ہوگی دوبارہ. اب جو تھا اسی اسنا میں نے جو ہے نا وہ کمپیوٹر وغیرہ لیا، اور کورس وغیرہ میں نے کمپیوٹر کا ایک کورس کیا. اب چونکہ وہ نیٹ وغیرہ یوز کرنا شروع کیا تو نیٹ میں جو ہے نا وہ اب غلط راستے پہ، چونکہ نیت تو یہ تھی کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وغیرہ یوز کریں گے، یہ سیکھیں گے وہ سیکھیں گے. سی ڈی وغیرہ آئی تھی دعوت اسلامی کی جشن ولادت کے حوالے سے، وہ اس کو دیکھنا مقصود تھا. لیکن اب جب نیٹ یوز کرنا شروع کیا تو وہ یعنی کہ غلط راستے پر جو ہے پھر دوبارہ سے آہستہ آہستہ چل پڑا میں. اس اسنا میں میری یعنی کہ دکان پر جو ہے وہ غیر عورتوں سے، غیر محرموں سے وہ دوستیاں ہونا شروع ہوئیں، اور میں پھر ایک مرتبہ پھر مدنی ماحول میں آنے کے باوجود، اسلامیوں کو یعنی کہ نیک بنانے کے باوجود، پھر ایک ایسا یعنی کہ وہ موڑ آیا کہ میں گناہوں کے راستے پر دوبارہ چل نکلا. اب جو ہے یعنی کہ وہ گناہ جب بندہ کرتا ہے تو اس کے وہ جس طرح حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے، توبہ کرتا ہے تو معاف ہو جاتا ہے، نہیں کرتا تو پھر وہ نشانات پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، نقطے لگتے رہتے ہیں، دھبے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب جب گناہ چونکہ بدنگاہی ہو رہی تھی، اور بدنگاہی کی آفت یہ ہے کہ بندہ تلاوت سے محروم ہو جاتا ہے، نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے. اب وہ جو ہنس کر گفتگو کرنا اور ان کو مسکے لگانا اور یہ مٹھاس کے اس انداز میں گفتگو کرنا، یہ عورتوں کے ساتھ ہوتا تھا ہمارا ڈیلنگ کے دوران. تو اب جو ہے نا میں وہ پھر دوبارہ غلط راستے پہ چونکہ چل پڑا،
تو اب وہ لڑکیوں سے دوستی کرنا، پھر موبائل وغیرہ آگے، نمبر لینے، اور پھر اب جو ہے نا 2004 کے بعد یہ ان کے ایسا ہوا کہ بظاہر میرا حلیہ جو ہے وہ دعوت اسلامی والا ہی رہا، امامہ تھا سر پر، لیکن حقیقت میں وہ اندر سے جو ہے نا وہ دعوت اسلامی والا ختم ہو گیا. تو یعنی کہ نہ وہ نمازوں کی پابندی رہی اور نہ کوئی اور تھا. اب گناہوں کے سلسلے طرف بڑھنا شروع کیا، حتیٰ کہ بڑھتے بڑھتے میں بہت دور تک، یعنی کہ ماحول میں، بچپن میں جب ماحول میں آیا تو اتنا پہلے یعنی کہ غلط میں نہیں تھا کہ جتنا اب جو ہے نا وہ اس دکان پر آنے کے بعد اور اس طریقے کے بعد جو ہے نا وہ میں گناہوں کے اس میں جا پڑا. یعنی کہ 2 سال جو میرے نا وہ بس انہی گناہوں میں میرے بسر ہوتے رہے. اب پھر یہ میرا ذہن بنا کہ یار میری وجہ سے دعوت اسلامی بدنام ہوگی، تو میں نے نہیں کہ سوچا کہ یار امامہ شریف جو ہے نا وہ اتار دیتا ہوں اور جو ہے نا میری وجہ سے میری دعوت اسلامی بدنام نہ ہو. تو اب یہ ذہن بنا میرا، تو بس اسی یعنی کہ ایک دفعہ اسی طرح سو رہا تھا تو رات خواب میں امیر السنت کی مجھے زیارت نصیب ہوئی. دیکھا کہ باپا جان جو ہے نا وہ پیٹھ کر کے میری طرف کھڑے ہوئے. میں یعنی کہ گیا باپا جان کی طرف، میں پیچھے سے دائیں طرف سے باپا جان کی طرف آیا تو باپا جان مزید بائیں طرف مڑ گئے. تو میں نے پھر ادھر سے منہ کڑا کیا تو باپا جان، میں نے کہا باپا جان مجھ سے ناراض ہیں آپ؟ باپا جان نے میری کسی بات کا جواب نہ دیا. پھر میں نے دوسری دفعہ تیسری دفعہ باپا جان سے پوچھا باپا جان آپ ناراض ہیں؟ پاپا کہتے ہیں کہ میں کب تک تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالتے رہوں؟ میں ہر بار تمہارے عیبوں کو چھپاتا ہوں، تمہارے عیبوں پر پردے ڈالتا ہوں، لیکن تم ایسے انسانوں کے تم جو ہے نا باز نہیں آ رہے نا اپنی حرکتوں سے. تو میں یعنی کہ باپا جان کے قدموں میں گر گیا. میں نے باپا جان بس آخری بار مجھے موقع دے دیں، باپا جان بس آخری بار مجھے موقع دے دیں، آج کے بعد میں ان گناہوں کی طرف نہیں آؤں گا، میں یعنی کہ سب کچھ چھوڑ دوں گا، نیک بن جاؤں گا میں. باپا جان نے کہا کہ وعدہ کرتے. باپا جان نے پھر مجھے اٹھایا، باپا جان نے مجھ سے وعدہ لیا، باپا جان نے مجھے سینے لگایا. باپا جان نے سینے لگایا تو میری آنکھ کھلی میری. تو اب یعنی کہ رونا شروع ہوا. میرے کمرے میں اکیلا تھا چونکہ، اور پھر چونکہ میرے ذمہ داران کو بھی پتہ چل گئی تھی، باتیں نکلنے شروع ہو گئی تھیں یہ اس طرح کی. تو اب میرے ذمہ داران نے بھی یعنی کہ تنظیمی طور پر مجھے پابندی وغیرہ ہو گئی تھی کہ آپ بیان نہیں کر سکتے اجتماع میں، کیونکہ مجھے بیانات کا بہت شوق ہوتا تھا. تو اب اجتماع میں میرا بیان نہیں ہوتا تھا، تو اس چیز کا مجھے دکھ ہوتا تھا. تو اس دوران بھی اب جو آہستہ آہستہ پھر یعنی کہ وہ میں نے دوبارہ یعنی کہ اجتماع میں پابندی کرنا شروع کی، نمازوں کی پابندی کرنا شروع کی، پھر دوبارہ سے یعنی کہ ماحول کی طرف آنا شروع کیا. اس دوران ایک چیز تھی کہ مدنی مذاکرے جو ہے نا یہ میں سنتا بڑے شوق کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ. جب سے یعنی کہ جب ملفوظات تاریخ کے نام سے شروع میں کیسٹیں نکلنا شروع ہوئی تو میری یعنی کہ ایک ذہن تھا کہ میں کسی کے جواب سے مطمئن نہیں ہوتا تھا. تو بس میرے ذہن میں سوال ہوتا تھا، خواہش ہوتی کہ یار میں یہ سوال کروں باپا جان اس کا جواب دیں مجھے. باپا جان سے محبت تھی مجھے بہت زیادہ. تو اب یعنی باپا جان کے یعنی کہ ملفوظات کو میں بڑے شوق سے سنا کرتا تھا. یعنی کہ اتنا تھا مجھے مذاکرے سننے کا شوق کہ جب نگرانی شورا غالباً 2005 یا 6 میں یہ میرپور کشمیر میں آئے تو مدنی مذاکروں کا نگرانی شورا نے ذہن دیا اور پوچھا کہ کون ہے کس اسلامی نے مذاکرے سنے. تو نگرانی شورا نے کہا کہ اب تک جو ہے نا وہ 92 مذاکرے آ چکے ہیں. تو آپ میں سے ہے کوئی ایسا 92 جس نے 92 مدنی مذاکرے سنے ہو؟ تو یعنی کہ مذاکروں میں یعنی کہ میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا کہ میں نے 92 مذاکرے سنے. نگرانی شورا نے 92 مذاکرے سنے آپ نے؟ میں نے کہا جی سنے. کہتے ہیں یہ جو یعنی کہ 92 نمبر 92 جو ہے یہ تو ابھی آئے 3-4 دن ہوئے، اس کو آپ نے کیسے سن لیا اس کو؟ میں نے کہا ایسا وہ تربیتی اجتماع جب شروع ہوا نا تو حاجی شاہد صاحب کی ایک عادت ہے ماشاءاللہ کہ حاجی صاحب جہاں جاتے تھے تو اپنے ساتھ کیسٹیں وغیرہ امیر السنت کے بیانات وغیرہ جو ہے نا یہ حاجی صاحب اپنے ساتھ ساتھ دیکھے جاتے تھے. کیونکہ تربیتی اجتماع جب شروع ہوا تو حاجی صاحب جو ہے نا یہ اپنے ساتھ کیسٹ لے کر آئے تھے مدنی مذاکرے کی. تو یہ 92 نمبر میں نے رات کو پھر میں اسپیشلی گھر گیا ہوں اور جا کے مدنی مذاکرہ سنا ہے وہاں پہ گھر پہ. پھر اس کے بعد 12 تربیتی اجتماع میں آ گیا ہوں. تو نگرانی شورا بڑے خوش ہوئے اور پھر جو ہے نا مجھے تحفہ بھی عطا فرمایا نگرانی شورا نے. ایک یہ وجہ تھی اور ایک اور تھی تو میں مدنی مشورہ جو ہے تربیتی اجتماع وغیرہ یہ کبھی چھوڑتا نہیں تھا. اس کو میں نے یعنی کہ آج تک مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی مشورہ چھوڑا ہو یا کوئی تربیتی اجتماع یا کس طرح کی میری چیز چھوٹی ہو. یہ 2 چیزیں تھیں جو میں کہ جنہوں نے مجھ سے دعوت اسلامی چھوڑنے نہیں دیا. ایک تھا مدنی مشورے میں پابندی میری اور باقاعدگی کے ساتھ میں مدنی مشورے میں آیا کرتا تھا، اور دوسرا مدنی مذاکرے جو ہے نا یہ میں پابندی کے ساتھ سنا کرتا تھا. اس میں کبھی یعنی کہ اس پابندی سے مراد یعنی کہ جب بھی جوں پتہ چلتا ہے کیسٹ آ گئی مدنی مذاکرے کی تو فوراً خرید کے مرکز لولے سے ملے مجھے، راولپنڈی سے ملے، اسلام آباد سے ملے، جہاں سے ملے، میرپور سے ملتی تھی تو میں مدنی مذاکرے کی کیسٹ خریدتا تھا اور سنتا ضرور تھا. اور یعنی کہ
بالخصوص پہلے جو 30-40 مدنی مذاکرے تھے یہ تھوڑے وقفے سے آئے، تو ان کو میں نے زبانی یاد کیا ہوتا تھا. اسلامی بازوں کو پوچھتے کہ یار یہ سوال کون سے، میں تمہیں بتا دیتا تھا یار یہ سوال جو ہے نا وہ فلاں نمبر کیسٹ جو ہے اس کے اندر موجود ہے یہ سوال. تو یعنی کہ اتنا یعنی کہ مدنی مذاکرے سننے کا شوق ہوتا. تو آج بھی الحمدللہ ایک عرصہ ہو گیا کہ مدنی مذاکرہ میرا کبھی چھوٹا نہیں ہے. یعنی کہ تھوڑا بہت دیکھا ہے یا لائٹ چلی گئی یہ بعض اوقات، مدنی مذاکرہ چھوٹتا نہیں ہے. اور یہی ایک ہے کہ جو ہے نا نیکی کی طرف زیادہ وہ شوق ملتا رہتا ہے. اور بس اس طرح پھر جو میں نے عرض کیا کہ میری گناہوں سے میں نے توبہ کی، پھر دوبارہ باپا جان نے جب خواب میں آ کے مجھے سمجھایا اور کہ میرے گناہوں سے پھر میں نے توبہ کی، باپا جان کے ہاتھ پری. اور پھر اس کے بعد یعنی کہ پھر وہ میں نے ایک دفعہ پھر دوبارہ اپنی لائن پر آیا اور مدنی کاموں کی طرف میں بڑھتا چلا گیا. ایک اور چیز میں یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ بے عمل جو ہوتا نا اس کی بات میں تو اثر نہیں ہوتا، اور بے عمل یعنی کہ گناہگار شخص یہ دین کا کام کر نہیں سکتا. یعنی اس دورانی میں جتنی دیر میں دوبارہ گناہوں میں ملوث رہا، مجھ سے نیکیوں کی توفیق تو چھینی گئی تھی، یعنی مدنی کام بھی جو ہے نا وہ یعنی کہ چھوٹ گئے تھے مجھ سے. یعنی کہ ایک درس تھا یہ میں کبھی کبھی دیتا تھا اور یہ چلتا رہا درس کا سلسلہ، کیونکہ وہ ذمہ داری ہوتی تھی اور کوئی تھا نہیں دینے والا، تو درس میں دیتا رہتا تھا. تو باقی یہ ہے کہ باقی کام جو ہے نا مجھ سے چھوٹ گئے تھے سارے. تو کام مدنی کام کرنے کے لیے نا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بہت ضروری ہے. گناہ بھی کرتے رہیں اور مدنی کام کریں. یہ میری اپنی جو ناقص میری عقل ہے اس میں یہ ہے کہ اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ بندہ گناہ بھی کرتا رہے اور جو ہے نا وہ نیکیاں بھی کرتا رہے. گناہ جو ہے نا وہ دل کے اندر ایسا بیج بوتے ہیں اور گناہ ایسی نیکیوں سے دور کر دیتے ہیں. بدنگاہی ہے تو وہ تلاوت قرآن پاک سے دور کر دیتی ہے، اور فضول گوئی جو ہے وہ مٹھاس جو عبادت کی وہ سے دور ہو جاتی ہے بندے سے. تو پھر اللہ کا شکر کہ پھر باپا جان نے مجھے سمجھایا، پھر دوبارہ راہ راست پہ لے کر آئے مجھے. اور آج الحمدللہ رب العالمین مجلس خصوصی اسلامیہ میں میری پہلے ذمہ داری تھی، پاکستان سطح پر مجلس میں رہا، اور اب کشمیر میں جو کابینات ہے محمدی کابینہ، اس میں الحمدللہ محمدی کابینہ میں مدنی انعامات کی ذمہ داری، مدنی نماز بھی الحمدللہ. یہ اب 2001 میں مجھے پہلی دفعہ جو ہے نا اس کا کارڈ ملا تھا، تو اس وقت سے میں نے مدنی نماز فکر مدینہ جو ہے وہ شروع کی تھی. تو گناہوں کا جو عرصہ رہا اس دوران ناگاہ ہوتا رہا، لیکن یہ تھا کہ مدنی نماز کا کارڈ جو ہے نا وہ میں رکھتا اپنے پاس تھا میں. اور مجھے امید ہوتی تھی کہ یار ایک چیز کا احساس تھا کہ میں ہوں غلط اور کر غلط رہا ہوں، تو یہ مدنی نماز کا کارڈ میں اپنے پاس رکھتا تھا کہ یار میں کہتا تھا کہ شاید اس کی برکت سے میں دوبارہ نیک بن جاؤں. تو مدنی نماز کا کارڈ جو میں اپنے پاس سے فل کرتا تھا، نہیں کرتا تھا، کبھی فکر مدینہ ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ ہے کہ فکر مدنی نماز کا کارڈ جو میں اپنے پاس سنبھال کے ہمیشہ رکھتا تھا. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا سلسلہ دیکھا. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے انشاءاللہ عز و جل. بدشگونی کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ بدشگونی کریں گے نہ دوسروں کو اس کی ترغیب دلائیں گے. مسجد بنو تحریک جاری رہے گی، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا. آپ جہاں بھی ہوں مدنی مذاکرے آپ کے ساتھ. www.amirahlussunnat.net کے ذریعے امیر اہل سنت کے مختلف مدنی پھول، امیر اہل سنت کے مختلف سلسلے، آپ کے بیانات اور بہت سارے مدنی گلدستے، بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کی کتب، علماء اہل سنت کے آپ کے حوالے سے تاثرات اور آپ کے معاشرے پر پڑنے والے مدنی اثرات، یہ بہت کچھ آپ www.amirahlussunnat.net پر دیکھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ امیر اہل سنت کے سلسلوں اور مذاکروں پر، بیانات پر مبنی فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈ حاصل کیجئے. موبائل ہے، آپ موبائل میں مدنی مذاکرے، آپ کے پاس نیٹ ہے اس پہ مدنی مذاکرے، ڈی وی ڈی پلیئر ہے تو آپ امیر اہل سنت کی مختلف ڈی وی ڈیز، اور وی سی ڈی پلیئر ہے تو وی سی ڈیز، کیسٹس رکھتے ہیں آپ کے پاس ٹیپ ریکارڈر ہے تو کیسٹ، اور اسی طرح سافٹ ویئر سی ڈیز کے ذریعے بھی مدنی مذاکرے سن سکتے ہیں. اب جہاں بھی ہوں مدنی مذاکرے آپ کے ساتھ. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی
دیکھو اجالا